اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رات کو صرف ایک تسبیح پڑھ کر سو جائے، گھر میں کبھی بھی آپ کے پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ایک ہی رات میں ناظرین بندہ امیر ہو جائے گا، تو اور کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ جو تسبیح ہے یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے گھر میں اتنی دولت آ جائے گی، غیبی طریقے سے آئے گی، انشاءاللہ ذریعہ بھی بنے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے یہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن یہ اس تسبیح کی برکت ہوگی۔ اگر آپ اس کو نیت کے ساتھ اچھی طرح کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دولت سے مالا مال کریں گے۔ آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہوں گی۔ آپ کی زندگی میں ناظرین آسانی آ جائے گی۔ جو کام آپ کرنا چاہتے ہو وہ کام اٹکا ہوا ہے دولت کی وجہ سے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے، آپ کا وہ اٹکا ہوا کام پورا ہو جائے گا۔ آپ اپنی بیماری کا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ کے پاس ناظرین اتنی دولت نہیں ہے کہ آپ اپنا اچھا علاج کروا سکیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو بے تحاشا دولت سے نوازیں گے، آپ اپنا اچھا علاج بھی کروا سکو گے۔ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کب اپنا گھر خریدیں گے، کب اپنے گھر میں جائیں گے۔ آپ کرائے دے دے کر تھک گئے ہو، اس عمل کو کر لو۔ اس عمل کی برکت اتنی ہوگی، اپنا گھر بھی خرید پاؤ گے۔ اللہ پاک ناظرین آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، اپنے غیبی خزانے سے دولت عطا کریں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے نواز دے، بھلے ہی ناظرین ذریعہ بنا دے، بھلے ہی غیبی مدد کر دے۔ اپنے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ اچھا کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ پیسے نہیں ہیں۔ اگر کاروبار نہیں ہے تو انشاءاللہ کاروبار کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ اگر کاروبار کرتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے، انشاءاللہ برکت ہوگی، منافع بھی آئے گا۔ یہ سب کچھ اس عمل کی برکت سے ہوگا۔ ناظرین بے پناہ برکت آ جائے گی، آپ کے پاس کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ دکان چلاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے پیسوں میں اتنی برکت ہوگی، آپ کی دولت میں اتنی برکت آئے گی، آپ کے سارے کام ہو جایا کریں گے، آپ کے پاس دولت بھی بچ جایا کرے گی۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو دولت ہوگی اس میں اللہ پاک اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ اس سے آپ کی دولت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ نے کہیں پہ شادی کرنی ہے، بچے جوان ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، بیٹے جوان ہیں، بہنوں کی شادی کرنی ہے، کسی کی بھی شادی کرنی ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ شادی کے اوپر خرچ کر سکے، 2 وقت کا کھانا مشکل ہے، انشاءاللہ اس عمل کو آپ پورے یقین کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کو لے کر وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین اس عمل کا طریقہ کار جان لیں، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، کون سے وہ تسبیح کے الفاظ ہیں، آپ اچھے طریقے سے جان لیں، پھر آپ عمل کو کیا کریں۔ کچھ باتیں بہت خاص ہوتی ہیں، لوگ گلہ کرتے ہیں کہ آپ غلط عمل بتاتے ہو، لوگ کمنٹس میں بہت برے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ ہدایت دے، اللہ ان پر خاص رحمت کرے، کیونکہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، خاص طریقہ ہوتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے، وہ بن مانگے عطا کر دے، وہ مانگنے پہ بھی عطا نہ کرے۔ یہ ساری ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو جو وظائف ہوتے ہیں ان کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، ایک خاص تعداد ہوتی ہے اور خاص احتیاط ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بار بار ایک ہی الفاظ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وظیفے کا اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اگر سمجھ آئے گی تو پھر آپ وظیفے کو کریں گے، آپ کے ذہن میں کچھ شک نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا شک ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جائے نماز پہ بیٹھ کے ہی وظیفہ کرنا ہے۔ ہم وظیفے میں بتا دیتے ہیں، ویڈیو میں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پہ بیٹھ کے عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں، اس لیے آپ مکمل ویڈیو کو دیکھ لیں، چاہے وہ باتیں رپیٹ ہوں لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شک نہ آئے۔ جب شک آ جائے گا تو یقین کامل نہیں ہوگا۔ جو بے یقینہ ہے اس کو کبھی بھی نہیں ملتا، جو یقین کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اس کو اللہ پاک نوازتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے۔ ناظرین رات کے وقت سے مراد یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد صبح فجر تک، اس کے درمیان جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے
آپ مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، رات کو 10 بجے کر لیں، 11 بجے کر لیں، 12 بجے کر لیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے گا آپ نے تسلی کے ساتھ شور میں اس وظیفے کو نہیں کرنا، اور وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے، خاموشی اور یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ کا مکمل دھیان، ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں آپ پیچھے چھوڑ دیں۔ آپ نے اللہ سے لو لگانی ہے۔ جب کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ نے توجہ کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، خصوصی رحمت ہوگی، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، سب مل کر گھر والے کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو کہیں پہ بھی بیٹھ کے، لازمی نہیں کہ آپ نے جائے نماز پہ ہی بیٹھنا ہے، آپ کرسی پہ بیٹھ کے کر لیں، چارپائی پہ بیٹھ کے کر لیں، بیڈ پر لیٹے ہیں لیٹے لیٹے کر لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، سارے اللہ کے نام ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کا حصہ ہے، آپ نے اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ آپ نے ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ نے درود پاک 7 دفعہ پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ بڑے سے بڑا درود بھی پڑھ سکتے ہیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ جان لیں آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ اللہ کا ایک اسم ہے الوالیو، لیکن اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کا آپ طریقہ کار سمجھ لیں۔ الوالیو کا مطلب ہے بڑا مددگار اور حمایتی۔ انشاءاللہ ناظرین اللہ ہی مددگار ہے اور آپ کی جو ہے وہ حمایت کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہر مقصد کو، چاہے وہ دولت کے لیے ہے، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح کیسے پڑھنی ہے؟ پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور ساتھ ہی الوالیو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الوالیو، یہ ناظرین آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ کہنے کے سے مقصد یہ ہے کہ آپ نے 101 مرتبہ ہی بسم اللہ اور 101 مرتبہ ہی الوالیو، علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الوالیو، اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ناظرین یہ عمل کا حصہ ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، انشاءاللہ شادی کا مسئلہ ہے، کسی کا قرض دینا ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، سب کام انشاءاللہ آپ کے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے، آپ ہر چیز خرید سکو گے۔ آپ کی زندگی میں ناظرین خوشحالیاں آ جائیں گی۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ پاک کے بہت بڑے خزانے ہیں۔ اللہ پاک جس کو چاہے نواز دے، اللہ پاک سے کون پوچھنے والا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ناظرین نوازنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے میں آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، صرف 3 مرتبہ۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے خاص طریقے سے مانگنی ہے کہ اے اللہ تو رحیم ذات ہے، اے اللہ تو اپنے خزانوں سے مجھے دولت عطا کر، اے اللہ مجھے اتنی دولت عطا کر میری زندگی میں آسانی آ جائے، اے اللہ مجھ پر خاص کرم نوازی کر۔ اس طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے دعائیں مانگ لینی ہے۔ نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔